السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج اللہ کا شکر بھی ہر دفعہ ہی ادا کرنا ہے کہ سورہ حامیم السجدہ آج ہماری ختم ہو جائے گی، اللہ کو انشاءاللہ۔ منظور ہوا انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، آگے ہم نے پڑھنا ہے سورہ اور ختم ہونی ہے آج حامیم السجدہ۔ تو اس میں جو انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ہر دم، ہر پل اور ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر حالت میں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جب اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اس وقت تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیوں جیسے ہی ہے جی جب جی دوائیاں اپنا کام کرنا ختم کر دیتی ہیں، کہیں سے سہارا نہیں رہتا، تو اس وقت یہی کہتے ہیں، بلکہ آپریشن تھیٹر کے اندر بھی ڈاکٹر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ بھائی دعا کریں، کیوں جی؟ جی جی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بے اب بندہ جو ہے وہ دنیا کی جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ اسباب ہیں، وہ ختم ہو گئے، اللہ سے دعا کرو۔ حالانکہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ پہلے پہلے دعا دعا اور اس کے بعد اسباب، کیوں جی؟ بالکل تو یہ طریقہ انشاءاللہ اپنانا ہے۔ اب جو انسانی نفسیات ہے اس کی طرف یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ لا یسعم الانسان، اب یسعم پہلے پڑا ہوا یسعمون، اور اس کے معنی ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی کام مسلسل کرتے ہوئے تھک جانا، اکتا جانا، تو تھکنا کے معنی میں لا یسعم الانسان من دعاء الخیر، خیر کے معنی ہے بھلائی بھی ہے، اور خیر کا مطلب اللہ نیکی۔ کا دیا ہوا مال وہ بھی ہے، اور انسان کی صحت، ساری چیزیں یہ اس خیر کے اندر آتی ہیں۔ تو ہم بھی کرتے ہیں جا کے مسجد کے اندر دعائیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ فلاں چیز بھی دے دے، فلاں چیز بھی دے دے، وہ دنیا کی ساری الخیر کے اندر آتی ہیں۔ تو نہیں تھکتا انسان، انسانو چونکہ فاعل ہے، انسانو نون کے اوپر، پیش۔ تو لہذا اس کا فعل ہے یسعمو، انسان نہیں تھکتا من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے، تو ترجمہ بنے گا بھلائی کے لیے دعا کرتے ہوئے انسان نہیں تھکتا، ہوگی بات۔ جی اب وہ خیر جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، ممکن ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو، انسان اسے اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہو، ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ جی یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کی وہ دعا فوری کرنی ہے پوری، یا اس کو مؤخر کرنا ہے، دعا تو قبول ہوتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی شر، برائی، بری حالت پہنچتی ہے، تو دونوں لفظ جو ہیں وہ ہم معنی ہیں، فَيَعُوسٌ، یہ فعل ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور قنوت، جی، اور کیا ہوگا؟
اور وہ نا امید ہونے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی قنوت جو ہے یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، لہذا اس وجہ سے والا لگایا ہے کہ ان دونوں کے اندر وہ نا امید ہو جاتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نا امید ہونے والا بن جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. مل کے پڑھتے ہیں جی، ذرا ہٹائیں جی اس کو. چلے ہاں جی. لا یسعم الانسان، انسان جی نہیں تھکتا. انسان بلائی کے لیے نہیں، انسان انسان نہیں نہیں تھکتا، تھکتا. انسان نہیں انسان نہیں اکتاتا. ہم نے پہلے تھکتا کہا ہے تو ہم وہی ترجمہ کریں گے. انسان نہیں تھکتا من دعاء الخیر، بلائی کی دعا بلائی کرتے کی ہوئے. دعا. بھلائی کی دعا سے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اور اس سے اگر کوئی برائی سے چھوتی کوئی ہے. برائی پہنچتی ہے اگر اسے بری حالت دی پہنچ جاتی ہے، یا اگر اسے کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جی تو وہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. فَيَئُوسٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. قنوت، بلکہ قنوت، نا امید ہونے والا بن کر. یاس جو ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ آتی ہے. فیاؤسن، کہ درجہ بے درجہ انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ جانتے ہیں آہستہ آہستہ امید کا ختم ہونا وہ مایوسی کے اندر آ جاتا ہے. ادبی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ترجمہ ہم نے کر لیا ہے. لیکن جو قنوت ہے اس کے لیے پیچھے ضرور نہیں ہوتا کہ بھئی وہ آہستہ آہستہ ہو یا گریجول ہو. یئوس کے اندر ایک پروسیس ہے کہ پہلے وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ حالت اس کی اچھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہونے والا بن جاتا ہے. آگے بھی پڑھ لیں جی، اتنا کریں ذرا. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی. جی جی پڑھنے آگے جی ایک آدھ پڑھ. ڈاکٹر صاحب آپ کر لیں. جی. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بلائی کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا یا نہیں جی اکتاتا. جی وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، نا امید ہونے والا بن کر. جی، نا امید ہونے والا بن کر. اوپر کریں مول صاحب. جی جی. اب تو آیت تھوڑی لمبی ہے، ذرا اس کو پڑھتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، شرط کیا ہے؟ من بعد ضراء مَسَّتْهُ. وَلَئِنْ، اور یقیناً اگر اذقناہ، ہم اس انسان کو چکھاتے ہیں، رحمتم منا، اپنے پاس سے کوئی رحمت، من بعد ضراء مستہ، اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی، یعنی کہ تکلیف پہلے پہنچی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، وہ تکلیف دور کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صحت آ گئی رحمت میں. اور یقیناً اگر ہم اسے رحمت سکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یقیناً وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے. لی کے اندر میں کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے ہے، ترجمہ بنتا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، فار گرانٹیڈ
ہم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ کھانا بھی میں نے اچھا کھایا ہے، اور ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، واک بھی کرتا ہوں، میرا علم بھی یہی کہتا ہے، تو صحت مند ہونا تو میرا حق بنتا ہے، کیوں جی؟ نہیں۔ عمومی انسانی نفسیات یہ ہے۔ لیکن آگے پھر کیا کہتا ہے کہ وہ اس صحت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دی اور تکلیف اس کی دور کر دی، اس کو متکبر بنا دیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہو، کچھ کے ساتھ بھی ہوتی ہو، لیکن یہ عمومی صورتحال یہ ہے کہ ہم قیامت کو، قیامت کے قائم ہونے کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بالکل۔ ہر وقت ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک عملی شکل ہے۔ وما اظن الساعۃ، میں قیامت کی گھڑی کو خیال نہیں کرتا۔ ساعۃ یہاں مفعول کی جگہ پر ہے، اظن اور ما پہلے آ گیا ہے، اور میں قیامت کی گھڑی کو خیال نہیں کرتا، نہیں سمجھتا، قائمہ قائم ہونے والی۔ تو وہ قیامت کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ قیامت کیا آنی ہے، یہ ساری عیشیں ہمارے پاس ہیں۔ اور آگے پھر اور بھی کہتا ہے کہ والا ار، نون نہیں بولے گا، لام را کے اوپر شد ہے، والا ار رجعت الی ربی۔ اب یہاں کشمکش ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں، مرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے تھوڑا بہت شک ہوتا ہے، تو لہذا وہ کہہ رہا ہے وَلَئِن، اور یقیناً اگر، رجعت میں لوٹایا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، الی ربی اپنے رب کی طرف، یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، ان لی بے شک میرے لیے ہوگا، اندہ اس اللہ کے پاس، لل حسنا یقینی بھلائی، یقینی اچھی حالت، تو ہم اس کا ترجمہ بھلائی کریں گے کہ اللہ وہاں بھی مجھے معاف کر دے گا۔ جی یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے، ارادے کے ساتھ ہے۔ اب ارادہ اگر تھا نیکی کا تو نیکی نے تو تبھی ملنا ہے۔ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اب کافرو کے ہم دو معنی کریں گے۔ اب اوپر تھی صحت اور اوپر تھی اس کی اچھی حالت، تو اس اچھی حالت میں اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، تو لہذا اس کا الٹ کافرو کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نہ شکری۔ ناشکری۔ جی جی جی۔ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً ہم ضرور واضح کریں گے، یقیناً ہم ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ناشکری کی، بما عاملو اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی قیامت کی گھڑی کو یاد ہی نہیں کیا، نمازیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مسجد میں دیکھا ہی نہیں کسی کو۔ تو وہ اپنی مزاج کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر وہ جیتا ہے، جس کے پاس مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ہوں، بے شک ایک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تحدیدی انداز وعید کا دیتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، ترجمہ آسان، اس کی تشریح میں نے بعد میں کرنی ہے، غلیظ کی بہت سخت عذاب۔ اب سخت تو شدید میں بھی آتا ہے،
کیوں جی؟ جی غلیظ کیا ہے؟ ہماری گاڑا زبان کے اندر غلیظ کس کو کہتے ہیں؟ گاڑا گندا جی گندا ٹھیک ہے، گندے کو کہتے ہیں، یہ بڑا غلیظ ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ غلیظ بنتا کیسے ہے کہ جو اس کی پیورٹی کیا ہے، پیورٹی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ کثافتیں آ جاتی ہیں، یہ اب یہاں تو وہ گاڑا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے اصل لفظ غالطہ، اس سے غلیظ یلغز، اور غلیظ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کے جو کھردرا پن ہو، جو ان ایون ہو جی، تو عذاب بھی ہو اور ان ایون بھی ہو، تو وہ ہموار جو چیز ہوتی ہے اس کی نسبت زیادہ تکلیف دہ بنتا ہے۔ کیوں جی؟ جی بالکل تو یہ غلیظ کا ترجمہ کھردرا، ناہموار، چبھتا ہوا، زیادہ کثافتوں والا، یہ بنے گا۔ تو ہم یقیناً انہیں بہت کیا ترجمہ کریں گے غلیظ کا، بتائیے؟ اب گاڑا عذاب، کھردرا عذاب، یہ تو نہیں اچھا لگتا۔ تو سخت عذاب، دیکھو ٹھیک سخت کے پیچھے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، تو مل کے پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، جی اور یقیناً اگر اسے سکھائے ہماری طرف سے رحمت یقیناً ہم اگر اسے اذقناہ، اسے چکھائی کہیں گے، اذقنا ماضی کا صیغہ آتا ہے جی، تو وہ چکھائیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً ہم اگر اسے چکھائیں رحمتم منا، اپنے پاس اپنی سے طرف سے رحمت، اپنے پاس سے رحمت۔ اب یہاں بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رحمت میری طرف سے ہوتی ہے اور وہ ابدی ہے۔ کیوں جی؟ ابتلا اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ چاہتا ہے؟ نہیں تکلیف دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنا تکلیف ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کے یہاں اس جگہ پہ کہیں گے کہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصف ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو رحمت کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ تو لیکن یہاں کیا ہے کہ یقیناً اگر ہم اسے اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، من بعد ضراء مست ہو، ساتھ آ رہا ہے جی جی، اس کے من بعد بعد اس کے اس کے بعد بعد یہ کر لیں، جی ضراء مست ہو، اسے کوئی تکلیف پہنچی، اسے، ہاں جی، اسے کوئی تکلیف پہنچی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اصل میں تو ہے مست ہو ضراء جی، یہ اور الف اور حمزہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ مؤنث کی نشانی ہے، لہذا مسات ہو اس وجہ سے آیا ہے۔ تو اس کے بعد کہ اسے وہ تکلیف پہنچی، تو اس کے تکلیف پہنچنے کے بعد اگر رحمت آ جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، تو انسان کو تو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اور وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اینٹی بایوٹکس لیے تھے ویلوسف 500 ملی گرام کے، اور ماشاءاللہ ساتھ وہ گولیاں بھی لیتا رہا ہوں جی، پیناڈول تو بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں جی؟ بالکل اللہ کا شکر نہیں کیا۔ ہاں، تو لا یقولن ھذا لی، ترجمہ کریں تو تو یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ یہ تو ضرور میرا کہتا حق ہے ہے، وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرا یہ حق میرے ہے، لیے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ حق ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ آگے دوسری تکبر کی نشانی، وما اظن، اتنا ہی کرتے ہیں ذرا، تو میں نہیں گمان اور میں خیال نہیں کرتا اور میں خیال نہیں کرتا الساعۃ قائمہ، کہ قیامت کی قیامت کی گھڑی گھڑی قائم ہونے والی ہے۔ جی قائم ہونے والی ہے جی۔ اور اگر یہ کہیں میں قیامت کی گھڑی کو گمان نہیں کرتا، قائمہ قائم ہونے والی،
جی ٹھیک ہے جی. جی دوسرا ترجمہ، پہلا ترجمہ، دونوں ٹھیک ہے سر. دونوں ٹھیک ہیں تو ایک انتخاب کریں جلدی جلدی. قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے. میں نہیں چلو جی. سوال کرتا اور ہوں. میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس میں فاعل ہے قائمہ، تو اس میں فاعل بھی بن جائے گا. آگے ہے تیسری چیز تکبر والی، والا ار رجیتو، ترجمہ یہ میں اگر میں سوری اٹھاؤں والا ار رجیتو، اللہ تعالیٰ اگر معاف میں فرمائے مجھے. اٹھاؤں اور اگر مجھے، بتایا گیا اگر میں اٹھایا گیا. بلکہ آپ اپنا یہاں یہ کر لیں، اگر مجھے لوٹایا ہی گیا، وہ جو جی یقین ہی نہیں نا کر رہا، کیوں جی؟ جی 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 تو یہاں اگر کے ساتھ شک ہے اسے، اور یقیناً اگر مجھے لوٹایا ہی گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف سے، میرے میرے رب. رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کی بجائے اور یقیناً مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا ہی گیا، ان لی، ترجمہ بے شک میرے لیے میرے لیے بے شک میرے لیے ہوگا، کر لیں، بے شک میرے لیے ہوگا، ہوگا ہوگا اندہو، اس اللہ کے پاس اس اللہ اس کے اللہ پاس کے پاس، لا لل حسنہ، یقیناً یقینی یقیناً بھلائی، بھلائی. بھلائی. یقیناً بھلائی. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترجمہ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ. تو یقیناً تو ہم یقیناً ضرور ہم بتائیں گے. اسے آئیں گے. ضرور جی بتائیں ساتھیوں کے گے. لیے یہ ہے کہ لام پہلا اور نون کے اوپر شد، یہ ضرور بر ضرور والا مضارع ہے جی. جی یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ شکل جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، لام پہلے نون آخر میں، تو اس کے اندر ہوتا ہے یقیناً ضرور. اور تو یقیناً ہم ضرور ضرور ہم بتائیں گے، یقیناً ضرور ہم بتائیں کیا گے کریں گے، واضح کریں گے. جی جی بتائیں گے، واضح کن کے کریں لیے؟ گے. الذین کفروا، ان لوگوں ان کو لوگوں کو جنہوں جنہوں نے نے ناشکری انکار کی. کیا، ان لوگوں کو کفر کیا، جنہوں نے ناشکری کی، شکری کی. انکار کیا، کفر کیا، سارے معنی ہیں. لیکن جو کانٹیکس کہہ رہا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر شکر کی حالت تھی، تو کافرو کا ترجمہ ناشکری ہے، تو جی ہم اس ناشکری کو کرتے ہیں نا ترجمہ. تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور بتائیں گے، جنہوں نے ناشکری کی بلکہ کفر کیا کے بجائے، بما عملو، ترجمہ اس جو انہوں نے، بارے میں جو جو عمل انہوں نے عمل کرتے کیا. رہے. جس جی وجہ سے کچھ ان کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور ہم یقیناً چکھائیں ہم گے انہیں انہیں اور سکھائیں گے یقیناً ہم انہیں چکھائیں گے، من عذاب غلیظ، بہت سخت بہت عذاب. سخت عذاب. بہت سخت عذاب. ساتھی جی پروفیسر صاحب ہیں تو وہ کر دیں. جی ولا ان ازک نہ ہو، اور یقیناً ہم انہیں چکھائیں گے رحمتن اپنے اس سے پاس سے، اس سے سوری ولا ان ازک پروفیسر نہ، بات. ولا ان ازک نہ ہو من رحمتم منا، ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے رحمت چکھائیں گے، من بعد اس کے کہ ذراہ مست ہو، بعد اس کے کہ انہیں تکلیف پہنچی، لا یقولن، تو وہ یقیناً اس کہے سے گا ازالی، یہ میرے لیے ہے، وما اظن، واحد ہے. اور مان کرے گا الساعۃ قائمہ، یہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، ولا ان رجعت، اور میں رجوع کرتا ہوں یا میں امید رکھتا ہوں الی ربی، اپنے رب سے، یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا رجوع جی. ٹھیک ہے، ولا ان رجعت، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا، ولا ان رجعت الی ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا، ان لی عنده للحسنى، تو میرے لیے میرا حق ہے اس کے پاس سے، یعنی یہ اس کے پاس سے میرا یہ حق ہے، فلننبئن الذین کفروا، تو جن لوگوں نے ناشکری کی ہم انہیں بتائیں گے، بما عملوا، اس چیز کے بارے میں کہ جو انہوں نے عمل کیا، ولنذیقنہم،
اور ہم یقیناً انہیں چکھائیں گے من عذاب غلیظ، سخت عذاب میں سے۔ یہ سخت عذاب میں سے۔ میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور یقیناً اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی، لَيَقُولَنَّ، یقیناً وہ ضرور کہتا ہے، یقیناً وہ ضرور کہے گا، ھذا لی، یہ میرا حق ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي، وَلَئِن رُجِعْتُ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں جی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، ان لی عندہ للحسنی، بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس یقیناً بھلائی ہے، وہ تو علم غیب جاننے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ، تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ناشکری کی واضح کریں گے، بتائیں گے، بما عملو، وہ چیزیں یا وہ عمل جو انہوں نے کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم یقیناً انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ آگے جی ذرا جلدی میں، وقت کم ہے، 4 آیات ہیں، وقت کم ہے، تو ہم اس کو ذرا جلدی کریں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ جناب نعمتیں ہیں، ہر ایک انسان پر ہے، صحت کی نعمت اور مال دولت اور جتنے بھی چیزیں نعمت کے طور پر ہو سکتی ہیں، انسان کی خواہش یہ اصل میں پوری ہو جائے تو وہ بڑی نعمت ہو جاتی ہے۔ تو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، تو جب ہم انسان پر انعام کر دیتے ہیں، أَعْرَضَ، اذا کی وجہ سے ہم نے مضارع میں کیا، أَعْرَضَ، وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اب یہ لفظ ہے جو ذرا توجہ طلب ہے۔ وَنَأَى کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، اور وَنَأَى بی، با کا صلہ آ جائے تو وہ اس کے معنی ہو جا، وہ پھر متعدی بن جاتا ہے کہ دور کر کے کوئی چیز لے جانا، جی، مطلب کہ دور ہو جاتا ہے، دور کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، دونوں معنی ہیں، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ وَنَأَى بِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے، بی کے ساتھ، جانبہ، اپنا پہلو، اس کو ذرا دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا۔ جی جی وَنَأَى بِهِ، وہ دور کر لیتا ہے، جانبی، پہلو، ہی، اپنا، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ منہ پھیرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے، وہ بھی غلط ہے، اور پھر باقاعدہ پہلو پھیر لینا، جانب بھی پھیر لینا، کہ شمال تھے تو وہ اپنا مغرب کی طرف ہو گئے، تو یہ ہے وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ کیا میں نے معنی کیا تھا، جلدی بتائیے۔ اور وہ اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ جی، تو وہ اپنا پہلو بھی دور بھی کر لیں، وہ اپنا پہلو بھی دور کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بذات خود کیا بن جاتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، عرید ویسے تو عرض سے نکلا ہے، اور یہ عرید ہماری زبان میں بنے گا لمبی چوڑی، اور وہ لمبی چوڑی دعا والا بن جاتا ہے۔ اب اس کی دعائیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یوم یقوم الحساب پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں ہاتھ اوپر کیے
اور دو لفظ کہے سبحان اللہ یا کو اور کوئی چیز اور جناب کھڑے ہو گئے. جی ایسے ہی کرتے ہیں ہم نا جی جی. جب تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم ذرا نا اللہ تعالیٰ سے مانگ کے آتے ہیں. وہاں پھر بڑی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو قریبی رشتہ دار آپ خود تکلیف میں ہو تو پھر وہ تکلیف انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے. کیوں جی؟ جی وہ پہلو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آج یہ 2 دن تکلیف رہی ہے، یقین کریں اس نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تو یہ کر دے. جی جلدی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا ترجمہ. اور جب ہم اس سے انعام دیتے ہیں. جی جب ہم انعام کر دیتے ہیں، انعام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم دے دیتے ہیں وہ انعام ذرا آ جائے گا تو نعمت سے بنے جا. جی جب ہم نعمت دے دیتے ہیں کر لیں یا انعام دے دیتے ہیں، یہی کریں انعام دے دیتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور اور جب ہم انعام دے دیتے ہیں. انعام دے دیتے ہیں علل انسانی. اب علا کا صلہ ہے، کو کا ترجمہ ہوگا انسان انسان کو آرادہ تو وہ دور ہو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. وہ منہ پھیر لیتا ہے. ونا آبی اور وہ دور کر لیتا ہے جانبی ہی اپنے اپنے پہلو کو. تو ترجمہ بنے گا اور وہ اپنے وہ پہلو اپنا کو پہلو دور دور کر کر لیتا ہے. جی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے. اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو وہ لمبی لمبی دعاؤں مانگنے والا وہ ہوتا ہے. لمبی چوڑی دعا والا بن جاتا ہے. یہ کر لیں، ہم لفظی ترجمے میں ہیں ورنہ وہ مفہوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مگر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے تو یہاں ہے وہ لمبی چوڑی دعا، زو کا مطلب ہے والا بن جاتا ہے. ہو گیا جی. جی میں اب گزارش کروں گا کہ آگے ذرا پڑھ لیں، اس لیے کہ آیات 3 باقی ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں. ابھی کل ترجمہ کریں. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ کہہ علیہ دیجئے وسلم کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارائیتم جی کیا کیا تم نے کیا تم نے دیکھا، دیکھا کیا تم نے سمجھا، ان کان من عند اللہ جی اگر یہ اللہ کی اگر طرف سے وہ اب یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، رسالت کے بارے میں ہے. میں پہلے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن انکار اس چیز کا کیا جاتا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم اس کو نہیں سننا چاہتے قرآن مجید کو جی. تو وہ اپنے کانوں میں روئی بھی رکھ لیتے تھے. تو کانوں میں روئی تو اسی لیے رکھتے تھے کہ وہ اس کو عام سمجھتے تھے کہ کوئی عام چیز ہے جس سے ہم، ورنہ اگر عام نہ سمجھیں تو کانوں میں روئی یا کانوں میں بوجھ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے نا. تو لہذا وہ شک میں ہے. یہاں اس کے بارے میں ہے یہ سیاق و سباق، ورنہ اس کا ترجمہ مشکل ہے. قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا تم، کیا کہو، کیا تم تم نے سمجھتے سمجھا. ہو، کیا تم نے سمجھا ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن کہہ لیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے پاس سے ہو. مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھتے لیکن شک میں ہو. اب اس شک کا ایک پازیٹو پہلو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ثم کفرتم بہی جی تم نے اس کا کفر کیا، پھر تم نے اس قرآن کا کفر کیا. من اللہ کون زیادہ گمراہ ہے، کہیں ذرا من اللہ کون زیادہ کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے اس شخص سے جی اس شخص سے ہوا فی شقاق بعید جو بہت دور کی مخالفت میں ہو. ٹھیک ہے جی. جی جی کیسے دور کی مخالفت؟ یہ ہوگا کہ بندہ گمراہ تھا، گمراہی کے اوپر ہی مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا قیامت کے دن
اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھی بات تو یہ قرآن حقیقت تھی، یہ رسول حقیقت تھا، یہ اٹھنا حقیقت تھا، یہ سارے کا سارا بے ہی کے اندر، تو وہاں کتنی دوری ہوگی اس دنیا سے؟ بہت دوری. جی یہ ہے دور کی مخالفت میں. ٹھیک ہے. جی اب جی یہ آیت زبردست آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عن قریب انسان کو افق وہ ہوتا ہے جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، آسمان کے کنارے زمین کے ساتھ ملتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں آسمان زمین کے ساتھ ملتا ہو. ملتا ہے نہیں. تو پتہ ہے آنکھوں کا بھی دھوکا. تو لہذا آفاق کا مطلب آفاق ہی کر لیں یا آسمانوں کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی اس کے اندر سائنسی انکشافات ہوں گے، اور سائنسی انکشافات اس وقت جب قرآن مجید اترا تھا تو لوگوں نے اپنے ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، ثابت، امین اور صادق ہونے کی وجہ سے یقین کر لیا تھا. ایسا ہے. بالکل. اب کائنات کے اندر ایسے ایسے انکشافات ہوں گے، اور انسان کے اپنے اندر ایسے ایسے انکشافات ہوں گے بیماریوں کے لحاظ سے کہ اس کو اب پتہ چلے گا کہ بھئی میری جو پیدائش ہے تو دنیا میں آنے تک اتنی زیادہ نشانیاں ہیں. میرے گردے 2 ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک گردہ کاٹ بھی دیں تو تب بھی میں زندہ رہتا ہوں. میرے اندر بہت ساری نالیاں ہیں، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ٹرانک کے اندر سے نکال کے وہ بائی پاس کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نشانیاں جی. بالکل. اور دنیا کے اندر دیکھیں گے تو پہاڑ، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے ساری چیزیں، پہاڑ ہیں اور لبن ہے اور چیزیں، سائنٹیفک آیات 600 ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق. اب ہو جو ہے بے شک وہ اللہ، بے شک وہ رسول، بے شک وہ قرآن، زیادہ چیز یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے انہ الحق، بے شک وہ قرآن حق ہے. اولم یکفی بربی کا، کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کس بات میں؟ کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ اکیلا، بے شک وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے. اوپر کریں جی ذرا ترجمہ، جلدی میں کر لوں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ کفار مشرکین شک میں ہیں، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے. اگر یہ ہو تو پھر آدمی سے کوئی گناہ ہو یا نہ ہو؟ نہ ہو جی، بالکل. اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں سے وہ شک میں ہیں. الا خبردار، انہو بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہر ایک چیز کو گھیرنے والا ہے. اب کرتے ہیں جی سنریہم آیاتنا. جی جی ان ان قریب قریب ہم انہیں اپنی دکھائیں نشانیاں دکھائیں گے. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یہ آیت زبردست ہے، یاد کر لینی ہے جہاں بھی سائنٹیفک آیات ہوں. تو ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاق میں، آفاق میں، ٹھیک ہے، کائنات میں، آسمانوں میں، آسمانوں کے کناروں میں، جہاں زمین اور آسمان ملتی ہے یہ ہماری ہے، تو آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین یہاں تک یہاں کہ تک واضح کہ ہو ان جائے پر گا واضح ہو لہم جائے، ان کے لیے. ترجمہ کریں. یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے. کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. اولم یکفی بربی کا، اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے نا کہ یہ قرآن حق ہے. تو اولم یکفی بربی کا، اے مخاطب کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ کریں ترجمہ.
کیا تیرے تیرا رب کافی میرے نہیں لیے ہے؟ تیرا رب کافی جی نہیں ہے؟ اے مخاطب کر لیں، کیا تیرے لیے